بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 30 متعلقات نصوص کا بیان چل رہا تھا. ان میں سے کتنے ہو گئے بھائی؟ 2 ہوئے، عبارت النص اور اشارت النص. عبارت النص کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ کس کو بولتے بولے؟ تم کو جو الفاظ میں آئے وہ الفاظ میں بولو. مجھ بولو، جاوید بول میں کلام میں اردو میں بولو. جس بات کو بتانے کے لیے کلام لایا گیا ہے اس سے وہی بات سمجھ میں آ رہی تھی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عبارت النص بولتے ہیں. اور اشارت النص کس کو بولتے ہیں؟ اس کو اشارت النص بولتے ہیں. اپنے انداز میں مفہوم بول دیے نا، اتنا بولے نہیں آ رہا. وہ بتانے کے لیے تو نہیں لایا گیا ہے، لیکن اس کے اندر جو تھوڑا سا غور کرے تو اس میں ایک دوسری چیز بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. واما دلالت النص، یہ بہت اچھا ہے، مزیدار ہے یہ بھی. اور بہرحال نص کی دلالت، بہرحال فہی ما علم علتا للحکم المنصوص علی لغتا، وہ ہے کہ جو علت کے حکم کی علت کے طور پر جانا جائے، منصوص علیہ کی حکم کی علت کے طور پر جانا جائے. لفظ ترجمہ دیکھیے، ما علم علتا للحکم المنصوص علیہ لغتا، جو جانا جائے منصوص علیہ کے حکم کے لیے علت کے طور پر. لفظ ترجمہ کیا ہے؟ کہ حکم کے لیے علت کے طور پر، لغوی طور پر، نہ کہ اجتہادی طور پر. دیکھیے آپ کو بتایا گیا اس سے پہلے، ہر حکم کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے. ہر حکم کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے. کوئی ضروری نہیں آپ کو علت سمجھ میں آنا، کوئی ضروری نہیں ہے وہ علت آپ کو سمجھ میں آنا، لیکن ہر حکم کی کیا ہے؟ علت ہوتی ہے. دلالت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علت جو ہے آپ کو لغت سے سمجھ میں آ جاتی، اجتہاد سے نہیں. لغت سے سمجھ میں آتی کا مطلب ہے کہ زبان جاننے والا اس کو سمجھ لیتا فوراً، اچھا اس کا مطلب یہ بول کے زبان جاننے والا اس کو سمجھ لیتا ہے. مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی، واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہ جب بھی کسی چیز کی مثال دی جاتی ہے تو آپ کو بات واضح ہو کے سمجھ میں آتی ہے. قرآن مجید میں جو بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں ان احکامات کی علت ہے نا؟ ہے. تو وہ علت کہاں سے ڈھونڈتے ہیں، کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ ہم اجتہاد کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اجتہاد کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مان لیجئے کہ جو ہے خنزیر کو حرام فرمایا ہے، کیا علت ہے اس کی؟ تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، وہ ناپاک ہے، گندہ ہے، اس واسطے اس کو حرام کر دیا گیا ہے. تو خنزیر کے ناپاک ہونے کی علت کیا ہے؟ گندگی ہے. خنزیر کے حرام ہونے کی علت کیا ہے بھائی؟ گندگی ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ کہاں سے سمجھ میں آئی ہے؟ اجتہاد سے سمجھ میں آئی. غور کرو تو نکل وہاں پر اللہ نے بتایا، اس واسطے معلوم ہوا. وہ ساری جگہ علت کو بتایا نہیں جاتا، لیکن غور و فکر کر کے آپ نکالتے ہیں علت. کیسے نکالتے ہیں؟ وہ اجتہاد کے ذریعے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. دلالت النص اس سے ہٹ کے چیز ہے. دلالت النص میں جو علت آپ کو سمجھ میں آتی ہے کسی بھی حکم کی، وہ لغت سے سمجھ میں آتی ہے، اجتہاد سے نہیں. لغت سے وہ تو زبان سے، یعنی یہ کہ وہ آدمی جو لغت کو جاننے والا ہے، یعنی اس زبان کو سمجھتا ہے، اس کو فوراً معلوم ہو جاتا کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اس کلام کا کیا مفہوم ہے، اس کلام کا کیا مفہوم سمجھ میں آیا تھا. مثال کے طور پر میں کسی کو بولا کہ تم جو ہے کسی کو مت مارو، کسی کو مت مارو، تو عرفان میں بول رہے ہیں مت مارو، بولے نا بھائی میں جا کے کیا کروں گا؟ اس کو چھٹی لے لوں گا، دبا کے لوچ دوں گا. کیا کروں گا؟ نوچوں گا. یا کیا کروں گا؟ چباؤں گا، بھوکوں گا. یہ سوچتا کیا؟ نہیں سوچتا. مت مارو کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا ہے. یہ مقصد ہے نا؟ کچھ اور مقصد ہے کیا؟ اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے. اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے کہ مت مارو، مارنا کون سا لفظ ہے، مارنا کس چیز پر دلالت کرتا ہے، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مت مارو بولتے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو چونٹی بھی نہیں لینا ہے، اس کو چبانا بھی نہیں ہے، بھوگنا بھی نہیں ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دینا. یہی مقصد ہے نا؟ کیسے سمجھے یہ مقصد آپ؟ زبان آپ جانتے. میں جو بول رہا ہوں مت مارو کا لفظ وہ آپ کو معلوم ہے. مت مارو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سامنے والے کو ستانا نہیں ہے، اس کو تکلیف کسی بھی قسم کی نہیں دینا ہے. باتاں کرے تو چلتا، لیکن مارنا نہیں ہے. لیکن مارنا نہیں. اب جو ہے حدیث میں آیا ہے تم اپنے بیوی کو مت مارو، تو مجاہد بول رہا کہ میں ماروں گا تو نہیں، پر کیا کروں گا؟ اس کو نہیں ڈانٹنا کرنا تو وہ الگ ہے. مارنے میں جسمانی تکلیف سمجھو، میں ماروں گا تو نہیں. مارنے کا حکم مارنے سے منع کیا گیا ہے، میں کیا کروں؟ اس کو چنڈا لوں گا دبا کے. ایسے ہی ہوتا. عورتیں جو ہے مائیں کیا کرتی اپنے بچوں کو مارے تو جو ہے آواز آتی، شوہر سنتا یا ساس سنتی، بول کے کیا کرتے؟ عقیل کو ہوں گا تجربہ. ارے کیوں رہا ہے بولے تو کیوں رہا تو بولتا نہیں کچھ بھی، اور اشارہ بھی کرتی بولنا نہیں بول کے. اماں ڈرا کے بچوں کو. اب مارے آواز آئی، مارے تو کیا ہوتی؟ پٹ بول کے آواز آتی نہیں آتی؟ آواز آتی، نیند میں چھوڑ جاتے، یار تو غصہ کرتے، پاگل کہیں کی بچوں کو مارتی بول کے.
تو انہوں کیا کرتے ہلو آواز نہیں آنا بول کے لوچتے. یہ ماؤں کی عادت رہتی. تمہارے ساتھ ہوا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا چل جھوٹے. ہمارے ساتھ تو بہت ہوا. ہمارے امی جو بہت زبردست ہتھیار استعمال کرتے تھے وہ. ہمارے والد صاحب جو ہے بہت زیادہ نرم تھے, بالکل تھے کہ ابھی بھی ہے. اپنے نواسیوں کو پوتریوں کو کسی کو جو ہاتھ نہیں اٹھانے دیتے, ہرگز نہیں ماننا بولتے. تو وہ جو ہے ہماری والدہ تھوڑا سخت تھے بنسبت, دونوں میں سے کوئی ایک سخت رہے تو بہت نرم رہنا پڑتا. تو والدہ جو ہے کیا کرتی تھی ہمارے میں بولے تو جو ہے بچے فوراً جا کے سناتے کرتے, یا گھر میں بابا ہے تو مار نہیں سکتے بول کے ہلو سے اور کی دبا کے. میری بہن تو بہت جو ہے بیچاری صحیح ہو. سمجھ میں آ گیا نا. تو یہاں پر بھی کیا ہے بھائی, دلالت النص سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مت مارنے سے مراد جسمانی کسی قسم کی بھی آیا سمجھ میں. اب دیکھو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے وَأَمَّا دلالت النص, بہرحال دلالت النص, بہرحال اس کو بولتے ہیں بتانا میں ایسا جو ہے کسی بھی حکم منصوص علیہ کی ایسی علت جو لغت سے سمجھ میں آ جائے. حکم منصوص علیہ کی دیکھو ترجمہ دیکھو, وہ ہے جو جان لیا جائے علت کے طور پر منصوص علیہ کے حکم کے لیے لغت سے, نہ کہ اجتہاد سے اور نہ استنباط سے. اجتہاد استنباط ایک ہی چیز ہے, اجتہاد استنباط ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. مثالہ فی قولی تعالیٰ, اس کی مثال ہے اللہ تعالیٰ کے قول میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف, اور تم مت کہو ان دونوں کو اف. کون ہے وہ دونوں؟ والدین ہیں. ان کو اف مت کہو. اف کا مطلب ہے کہ ان کے سامنے اف نے بولنا ہے. اب جو ہے کوئی بیوقوف اس آیت کا یہ مفہوم لے رہا کہ اف نے بولنا ہے, بس جو چاہے کر سکتے, گالے دو, مارو, توڑو, کچھ بھی کرو, مگر اف نے بولنا ہے بس. ایسا ہے کہ اس کا مطلب نہیں ہے. بیوقوف ہو جاتا انہیں ایسا سمجھ رہا تو لا تقل لهم اف ولا تنهرهما, اور نہ ان کو مت جھڑکو. فالعالم باوضاع اللغت, لغت کے وضع کو جاننے والا, لغت کے وضع کو مطلب معنی موضوع کو جاننے والا بھائی, جو زبان کو جاننے والا ہے. اب جیسے ہم یہ زبان بچپن سے بول رہے ہیں, اردو زبان ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں, تو ہم خود کیا ہو گئے عالم اوضاع لغہ ہے. سمجھ میں آیا کون سے؟ اردو کے. تو اوضاع لغت کو جاننے والا. اب یہاں اگر قرآن مجید کی سمجھنا ہے معنی آپ کو, تو آپ کو کیا جاننا ضروری ہے پھر؟ کون سی لغت؟ لغت عربی. عربی لغت کے وضع کو جاننے والا ایسی آیات کا مفہوم آسانی سے سمجھ لیتا ہے. یفہم باول سماع, وہ سمجھ لیتا ہے صرف سننے سے. اول سماع سے پہلا سنتے ہی سمجھ میں, اگر اول سماع سے ان تحریم التعفیف لدفع الاذى عنہما, کہ اف کہنے کا حرام ہونا, اف کہنے کا تعفیف بولے تو اف کہنے کا حرام ہونا ان دونوں سے تکلیف دور کرنے کے لیے ہے. اف مت کہو کا مطلب تکلیف مت دو ہے. یہاں اف مت کہو کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف مت دو. سمجھ آ گیا نا. تو اف کہنا جو حرام ہے اس کی علت کیا ہے؟ تکلیف. اس کی علت کیا ہے؟ تکلیف. تو جہاں جہاں تکلیف جو ہے پائی جائے گی وہاں وہاں حرمت آ جائے گی. بولیے. اب اس کا الٹا سمجھ لو تھوڑی دیر کے لیے. اگر کسی علاقے میں اف کہنا جو ہے محبت کے لیے ہے, کسی علاقے میں محبت کی عزت کے لیے, تو وہاں پر اف کہنا حرام ہے کیا؟ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے کشمیر گیا تھا میں, وہاں پر اف بولنا جو ہے تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے. ہر چیز میں لوگ کرتے, ہر چیز میں کیا کرتے, ایسا کھینچتے رہتے. تو ایک وہاں کا ایک لہجہ ہے, ایک انداز ہے, تو وہاں پر اف کہنا حرام نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وحکم هذا النوع, اس نوع کا حکم عموم الحکم المنصوص علیہ لعموم علته, اس نوع کا حکم منصوص علیہ کا عموم ہے اس کی علت کے عموم کی وجہ سے. لفظی ترجمہ دیکھو, اس نوع کا حکم منصوص علیہ کا کہ حکم کا عموم ہے اس کی علت کی عموم کی وجہ سے. منصوص علیہ کے حکم کا عموم ہے, عموم ہے اس کے علت کے عموم کی وجہ سے. مطلب کیا ہے؟ جہاں جہاں اس کی علت آئے گی وہاں وہاں یہ حکم عام ہو جائے گا. جہاں جہاں اس کی علت آئے گی. کیا علت ہے یہاں پہ؟ تکلیف دینا ہے جی. ارے اف تو حکم ہے, اف تو کیا ہے؟ حرمت ہے اف کا, اف کہنے کا. لیکن علت کیا ہے؟ تکلیف دینا ہے. تو علت جہاں پر عام ہو جائے گی حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا, اور قطعی رہے گا وہ. اور کیا رہے گا؟ قطعی رہے گا. تو اب اف کہنا تکلیف دینے کی وجہ سے, تو تکلیف دینے کی علت جہاں پر بھی آئے گی وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ حکم عام. اب ماں کو نام لے کر پکارنا تکلیف ہوتا نہیں, تکلیف ہوتی نہیں ہوتی اس سے, تو وہ بھی حرام رہے گا. ابا کو نام لے کے بلانا, ابا کو نام لے کے بلانا اس سے تکلیف ہوتی نہیں ہوتی, وہ بھی حرام رہے گا. ابا سے کام لینا, خدمت لینا, اس سے تکلیف ہوتی نہیں ہوتی, وہ بھی حرام ہوگا.
ابا کو جو ہے قید کرنا، ابا کو قید کرنا تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح ہر وہ عمل جس سے ماں باپ کو تکلیف ہوگی وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ عرفان بولیں گا پھر اگر انہوں جو ہے غلط کاموں کا حکم دے نہیں مانے تو اس وقت بھی تکلیف ہوتی نا، تو وہاں پر دوسرا اصول آ جاتا۔ وہاں پر کیا اصول آ جاتا؟ دوسرا پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بعد، پہلا اصول کیا ہے؟ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی آئے گی وہاں پر ان کی بات کو ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا فرمایا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ، تم حافظ نہیں ہے پھر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ لوگ تم پر جبر کریں کہ تم جو ہے میرے ساتھ شریک کرو جس کا کہ ان کو علم نہیں ہے تو تم ان کی اطاعت مت کرو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ پھر بھی اچھا کے ساتھ پیش آؤ۔ آئی بس۔ تو وہاں پر بھی اگرچہ کہ ہمارا ان کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اگر ماں باپ غلط کام کا حکم دے، گناہ کا حکم دے، اگر حکم نہ مانے تو پھر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف کو ہم نظر انداز کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی۔ بولو۔ اور اصول یہ ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز۔ بہرحال ترجمہ دیکھو، ترجمہ اس نوع کا حکم، اس منصوص علیہ کے حکم کا عام ہونا ہے اس کے علت کے اسی معنی کی وجہ سے ہم نے کہا، کیا کہا؟ بتحریم الضرب، مارنے کا حرام ہونا۔ قرآن مجید میں والدین کو مت مارو بول کے کہیں ملی ہے، لیکن کون جائز کہتا ہے اس کو؟ کبھی نہیں کہتا۔ والشتمی، اور گالی دینے کا، والاستخدام عن الابی، اور باپ سے خدمت لینے کا حرام ہونا۔ باپ سے خدمت لینا مطلب باپ کو کرایہ پہ رکھنا، نوکری پہ رکھنا۔ یہ میں پڑھایا تھا ایک مرتبہ، پڑھاتا تھا، ایک بچہ تھا، انہیں ذرا پریشان ہو کے دیکھ رہا تھا، بولا صاحب ہمارے ابا جو ہے ہمارے دادا کو نوکری پہ رکھے نا۔ کئی کو رکھے میاں؟ نہیں ابا دکان کھولے تھے، دادا کو بٹھا رہے ہیں دکان پہ، لیکن وہ بس اگر بیٹھ رہے ہیں بچے کی دکان پہ بول کے مدد کرنے کے خاطر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن نوکر بن کر بیٹھنا تو غلط ہے۔ نہیں معلوم، وہ تو نہیں معلوم، جا کے پوچھتا ہوں میں بول کے۔ ہوتا ہے تو بیٹھ نہیں سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بابا اپنی طرف سے شوق سے خدمت کرتے ہیں بیٹا ہونے کے ناطے۔ دیر ہوتی ہے یا بچے کو جو ہے بیٹے تو آرام کر لے، بابا بہت تھکا ہوا ہے میں بیٹھ جاتا ہوں اتنی دیر، ایسا کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ملازمت، جو ملازمت بولتے ہیں نا وہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں بابا صاحب بیٹھ رہے ہیں، خوشی سے محبت سے بیٹھ رہے ہیں، بیٹا بھی جو ہے والد ہونے کے ناطے ان کی خدمت کر رہا، تو وہ تو والد کا حق ہے، یہ بیٹے کی پر ان کی شفقت ہے۔ بڑا جو چھوٹوں پر کام کرتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو؟ شفقت بولتے ہیں۔ چھوٹا بڑوں کے لیے جو کرتا ہے وہ حق ادا کرتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں۔ تو یہ تو تعلقات ہیں، ویسا نہیں بات تو باپ کو نوکر رکھنا ہے، مراد کیا ہے؟ باپ کو نوکر رکھنا ہے پیسے دے کر، وہ جائز نہیں۔ اور باپ سے خدمت لینا اجارے کے سبب سے، یہ بھی تکلیف ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ بولیں گے اچھا کام کرنے والی تکلیف ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی۔ اگر میرے کو جو ہے مدرسے میں آئے بغیر پیسے مل رہے ہیں ماہانہ 10-15 ہزار روپے تو میں کیوں پاگل ہوں آنے کے واسطے؟ یہ تکلیف اٹھا رہا ہوں میں آنے کی۔ آپ بھی جو ہے سلوائی کر رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ اٹھا رہے ہیں، مگر وہ تکلیف اٹھانے کے باوجود بھی کیا ہوتا؟ پیسے ملتے بلکہ اٹھا لیتے۔ تو بابا اگر والد جو ہے بیٹے کے پاس بطور نوکر کے کام کر رہا ہے تو تکلیف اٹھا رہا نہیں اٹھا رہا؟ تکلیف اٹھا رہا ہے، بولو میاں اٹھا رہا ہے، مگر برداشت کر لے رہا ہے، کیوں؟ پیسے ملتے بلکہ، تو جائز نہیں ہے۔ والحبس بسبب الدین او القتل قصاصا، اور حرام ہونا ہم نے کہا یہ بھی پورا عطف ہے، یہ دین کے سبب قید کرنا۔ دین کے سبب کیا مطلب؟ دین کے سبب قید کرنا مسئلہ کیا ہے؟ قرضہ ہے۔ والد صاحب جو ہے بیٹے سے قرض لیے تھے، لیتے رہتے ہیں بہت سارے والد صاحب جو ہے، عام طور پہ کیوں لیتے معلوم ہے؟ دوسرے بیٹوں کو دینے کے واسطے۔ کیوں لیتے؟ اب انہیں تو ڈائریکٹ پوچھ نہیں سکتا بھائی کو، کیونکہ بھائی کو معلوم رہتا انہیں جو ہے لے کے ادا نہیں کرتا، ڈبا دیتا انہیں۔ تو نہلو کیا کرتا؟ اماں کو نے تو باؤ کو لگایا تھا، تو باؤ بولتے بیٹا میں ذمہ دار ہوں، میں ادا کر دیتا ہوں، تو دے دے پیسے میرے کو۔ تو انہیں بولتا ابا جان آپ کو دیتا، میں اس کو نہیں دیتا، بولتے نہیں میرے کو دیتے، میں پھیرتا ہوں۔ اب بابا کو جو ہے کیا کرا؟ بیٹا قرضہ دے دیا، قرضہ بول کے دیا تو پھر پھیرنا ضروری ہے؟ باپ کیوں نہیں ہوتے؟ قرضہ سے آئی بات سمجھ میں؟ اب بابا سب نہیں پھیٹ رہے، تب کیا کرا؟ نہیں پھیٹنے کے لیے آگے ان کو گھر میں بندک بنا دیا۔ جائز ہے کیا؟ جائز نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن کسی اور کو قید کر سکتے، لیکن کسی اور کو قید کر سکتے، کیسا؟ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے،
عدالت جا کے بولا انہوں نے میرا قرضہ لے کے نہیں پھیڑ رہے تو عدالت کیا کرتی 2-3 مرتبہ متوجہ کرتی, بعد میں لے کے پکڑ کے کیا کر دیتی جیل میں ڈال دیتی. آئی بات سمجھ میں؟ تو والد کو ایسا کرنا بھی قید کیا کہتے ہیں دین کی وجہ سے قید کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. حکومت کی وجہ سے قید کرنے کی اجازت ہے کیا؟ اورنگزیب کرا سو صحیح ہے نہیں. آپ بولیں گے نا کرو صحیح ہے, کوئی بھی کرو, چاہے وہ حسن بصری بھی کرو, جو غلطی ہے غلطی ہے. اورنگزیب اگر شاہجہاں کو قید کیا ہے تو غلط ہی کیا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں نہیں وہ اورنگزیب بہت عزت, اورنگزیب کی بہت عزت کرنا, بہت عزت سے نام لینا, بالکل عزت سے نام لیں گے بھائی. وہ جو ہے ہندوستان کے تمام بادشاہوں میں سب سے اچھے تھے, لیکن بادشاہ تھا نا وہ, تو انسان سے غلطی ہوتی ہے نا, بہت ساری غلطیاں اسی بھی ہیں, بہت ساری غلطیاں. اس واسطے ہم جو ہے بالکل عدل اور انصاف پہ چلنے والے ہیں, کسی کی اندھی تائید نہیں کرتے. کوئی غلط کیا ہے تو غلط کیا ہے. خلافت عثمانیہ ہے مثال کے طور پر, خلافت عثمانیہ کے تمام خلفاء کا جو بہت بڑا اونچا مقام ہے, سب کچھ ہے, مانتے ہیں ہم. یہاں تک کہ محمد ثانی عثمانی جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا جو ہے نتیجہ ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ وہ بہترین لشکر ہوگا جو ہے قسطنطنیہ کو فتح کرے گا. وہ بہترین لشکر ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا. کتنے سال کی عمر میں فتح کرے گا؟ 24 یا 25 سال عمر تھی, قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا محمد ثانی عثمانی. محمد, سلطان محمد بولتے ہیں اس کو, ترکی میں کیا بولتے ہیں؟ سلطان محمد. محمد ہے وہ, سلطان محمد ہے, ترکی زبان میں محمد بولتے ہیں. تو انہوں نے کیا تھا نا بہت زبردست جو ہے ان کا وہ کارنامہ ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک ایسی بڑی غلطی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. وہ یہ ہے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو انہوں نے قتل کرا دیا تھا. کیوں قتل کرا دیا تھا؟ اس لیے کہ وہ جو ہے خلافت پر خطرہ بن سکتے ہیں. انہوں نے ایک نہیں کئی بادشاہوں نے کیا ایسا, اور اس کو لوگ جسٹیفائی بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور یہ صحیح ہے کیونکہ بادشاہت کے لیے جو خطرہ بن سکتے ہیں اس کو ہم ہٹا دے سکتے ہیں. اس طرح جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ غلط. تو چاہے وہ سلطان عثمانی بھی کرے تب بھی غلطی ہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیا سمجھ رہا ہے؟ ارطغرل دیکھے ڈرامہ تھوڑا دیکھیں. ارطغرل کا جو ہے نا یہ سلطان عثمانی کا پردادا کا دادا ہے. پردادا کا دادا ہے, اسی سلسلے سے آتے سو سلطان محمد ثانی. بہرحال چلیے آگے چلیے. پردادا کا باوا ہے شاید. دین کے سبب قید کرنا, اول قتلی قصاصا یا قصاصا قتل کرنا. کیا مطلب ہے قصاصا قتل کرنا؟ والد جو ہے اگر بیٹے کو قتل کر دیا, جان بوجھ کر قتل کرا. کون قتل کرا؟ والد اپنے بیٹے کو قتل کرا. تو والد کی اجازت تو نہیں ہے نا بیٹے کو قتل کرنا, لیکن کر دیا. تو اس قتل کی وجہ سے قصاصاً والد کو قتل نہیں کیا جائے گا. قصاصاً کوئی دوسرا اگر کسی کو قتل کرا تو قصاصاً قتل کیا جائے گا, نہیں کیا جائے گا, کیا جائے گا. لیکن باپ کو بیٹے کے قتل کرنے کی وجہ سے قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا. قتل نہیں کیا جائے گا مطلب یہ اس کو چھوڑ دیں گے نہیں, ویسی اس کو دوسری سزا دیں گے, گرفتار کریں گے, رکھیں گے اور دیت دلوائیں گے, کچھ بھی کریں گے, لیکن قصاصاً قتل نہیں کریں گے. کیونکہ والد کو قصاصاً قتل کرنا بھی تکلیف دینا ہے والد کو. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اف مت کہو. نہیں والد غلطی کرے تو نہیں کہنا, کیا غلطی کرے بھی تو نہیں کہنا, غلطی کرے تو غلطی پہ توجہ دلانا ہے, دوسری سزا دینا ہے, لیکن قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا. تو کہاں سے نکالے یہ سب مسئلے؟ لا تقل لهما اف, لفظ اف سے کئی مسائل یہاں پہ نکالے گئے ہیں. اور کون نکالا ہے یہ؟ مشاہد عالم بھی اوزاع اللغہ, لغت کو جاننے والا, اور اس میں جو ہے اجتہاد کی استنباط کی کوئی ضرورت. بہرحال تو ہم نے کہا اسی معنی کی وجہ سے ہم نے کہا, دیکھو ترجمہ, اسی معنی کی وجہ سے ہم نے کہا مارنے کا حرام ہونا اور گالی دینے کا اور باپ سے اجارے کے سبب خدمت لینے کا اور دین کے سبب سے قید کرنے کا یا قتل کرنے کا قصاص کے ذریعے. ٹھیک ہے بھائی. ثم دلالت النص بمنزلت النص, پھر دلالت النص نص کے درجے میں, یعنی عبارت النص کے درجے میں. دلالت النص کیا کے درجے میں ہے؟ عبارت النص کے درجے میں. حتی صح اثبات العقوبۃ بدلالت النص, یہاں تک کہ صحیح ہے سزاؤں کا ثابت کرنا دلالت النص کے ذریعے. دلالت النص سے سزائیں بھی ثابت ہوں گی. قال اصحابنا, چنانچہ ہمارے اصحاب نے یعنی فقہاء احناف نے فرمایا, وجبت الکفارۃ بالوقاء بالنص بالاکل والشرب بدلالت النص, کفارہ واجب ہے, کفارہ واجب ہے. یعنی یہ کہ جاوید میاں جو ہے رمضان المبارک میں بیوی کے ساتھ کیا کرے بھائی؟ جماع کر لیے,
سمجھ میں آ گیا نا. اور روزہ یاد ہے تو اس وقت کیا واجب ہو جاتا ہے؟ کفارہ واجب ہوتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے. نص مانے حدیث. عبارت النص کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو کفارہ ادا کرنے کا ہے. عبارت النص کے ذریعے یہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ اس نے روزے کو عمدن توڑا ہے. وہاں پر وجہ کیا ہے؟ تو عبارت النص سے تو یہ صراحت ہے کہ جماع کرنے سے کفارہ واجب ہے. تو دلالت النص سے ساتھ میں یہ بات ثابت ہو جا رہی ہے اگر کوئی کھایا اور پیا تو بھی کفارہ واجب ہوگا، کیونکہ روزہ توڑنا اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے. وہاں پر بھی آمدن کا ہے لفظ، یہاں پر بھی آمدن کا ہے. نہیں آپ یہ نہیں بول سکتے نہیں یہاں پہ جماع نہیں کرانا ہے، جماع کرو نا تو کرو. جماع سے کیا ہوا؟ روزہ ٹوٹا. کھانے سے بھی کیا ہوا؟ روزہ ٹوٹا. جب اس سے کفارہ واجب ہے تو روزے کھانے سے بھی اور پینے سے بھی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بولنا چاہتے ہیں کفارہ واجب ہے نص کے ذریعے جماع سے، کھانے اور پینے کے ذریعے دلالت النص سے. سمجھ آ گیا نا؟ نص کے ذریعے ہوتا ہے عبارت النص کے ذریعے، کیونکہ جماع کی صراحت تھی وہاں پہ، کھانے اور پینے کی صراحت نہیں تھی. لیکن جماع کی صراحت سے کیا معلوم ہوا؟ روزہ ٹوٹ گیا. یہاں پر بھی چونکہ روزہ ٹوٹ گیا یہ تو سب مانتے ہیں سب، لہذا کفارہ یہاں پر بھی واجب ہے. وعلى اعتبار هذا المعنى قیل، اسی معنی کے اعتبار پر کہا گیا ہے یدار الحکم على تلك العلة، حکم کا مدار ہوگا اسی علت پر. حکم کا مدار کیا ہوگا؟ اسی علت پر ہوگا. قال الامام القاضی ابو زید دبوسی ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں احناف کے اور بہت بڑے قاضی بھی تھے، جج تھے. انہوں نے کیا کہا؟ لو ان قوما يعدون التعفیف کرامۃ لا يحرم علیہ تعفیف الابوین، کہ اگر ایک قوم شمار کرتی ہے اف کہنے کو عزت کے طور پر، اگر کوئی قوم شمار کرتی ہے اف کہنے کو عزت کے طور پر تو اف کہنا جائز ہے، عزت ہے وہاں پہ. سمجھ میں آئی بات؟ لا يحرم علیہم تعفیف الابوین، تو ان پر حرام نہیں ہے ماں باپ کو اف کہنا. ماں باپ کو اف کہنا ان پر حرام نہیں ہے. بس باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹائم ہو گیا، کچھ سوائیں گے پھر.